السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اے بی نیوز اور میں ہوں آپ کا میزبان محمد ارسلان، اور آج ہم بات کریں گے مشرق وسطی کی ایک نہایت اہم خبر پر۔ فلسطینی مزاحمت تنظیم حماس نے بالآخر مصر اور قطر کی ثالثی میں پیش کیے گئے جنگ بندی معاہدے کو قبول کر لیا ہے۔ غزہ میں گزشتہ کئی برسوں سے حالات بدترین کشیدگی کا شکار ہیں۔ اسرائیل اور حماس کے درمیان بارہا جھڑپیں ہوئی، ہزاروں جانیں ضائع ہوئی اور لاکھوں افراد بے گھر ہو گئے۔ گزشتہ 2 برسوں میں حماس نے جنگ بندی کے متعدد معاہدوں پر عمادگی ظاہر کی، لیکن اسرائیل نے اکثر انہیں مسترد کر دیا اور فوجی کارروائیاں جاری رکھی۔ ایسے میں یہ نئی پیش رفت ایک بڑی خبر کے طور پر سامنے آئی ہے۔ رائٹرز کے مطابق حماس نے مصر اور قطر کے ثالثی میں تیار کیے گئے معاہدے کو باضابطہ طور پر قبول کر لیا ہے۔ اس معاہدے کی اہم شق یہ ہے کہ غزہ میں 60 روز کے لیے جنگ بندی نافذ ہوگی۔ اس دوران اسرائیلی یرغمالیوں میں سے نصف افراد کو رہا کیا جائے گا۔ اسرائیلی جیلوں میں قید فلسطینی کو رہائی بھی عمل میں لائی جائے گی۔ الجزیرہ ٹی وی نے بھی حماس کے ذرائع کے حوالے سے اس خبر کی تصدیق کی ہے، تاہم انہوں نے خبردار کیا ہے کہ ماضی کے تلخ تجربات کے پیش نظر یہ کہنا اب ایک قابل از وقت ہے کہ اس معاہدے کے بعد مکمل طور پر جنگ رک جائے گی۔ مصری حکام کے مطابق اب فیصلہ اسرائیل کے ہاتھ میں ہے۔ اسرائیلی میڈیا نے بھی خبر دی ہے کہ حماس کی جانب سے منظور شدہ تجاویز اسرائیل کو آج پیش کر دی جائیں گی۔ امریکی میڈیا کا کہنا ہے کہ حماس نے صدر بائیڈن کی خصوصی ایلچی وکٹوف کے پیش کردہ تقریباً 98% تجاویز کو مان لیا ہے۔ یہ وہ تجاویز ہیں جنہیں اسرائیل نے بھی پہلے قبول کیا تھا۔ بین الاقوامی خبر ایجنسی کے مطابق اس معاہدے میں نہ صرف جنگ بندی بلکہ 60 دن کے لیے فوجی کارروائی کی مکمل معطلی شامل ہے۔ ساتھ ہی ساتھ اس میں ایک ایسا جامع فریم ورک پر بھی کام کیا گیا ہے جو مستقبل میں جنگ کے مستقبل خاتمے کا راستہ ہموار کر سکتا ہے۔ ناظرین، اگر یہ معاہدہ کامیابی کے ساتھ آگے بڑھتا ہے تو بلکہ پورے خطے کے لیے ایک بڑی پیش رفت ہوگی۔ 60 دن کی یہ جنگ بندی انسانیت کے لیے ایک ریلیف ثابت ہو سکتی ہے، جہاں زخمیوں کے علاج، امداد کی ترسیل اور بنیادی سہولتوں کی بحال ممکن بنائی جا سکتی ہے۔ تاہم ماضی کے معاہدے ہمیں یہ بھی سکھاتے ہیں کہ اسرائیل کی جانب سے اکثر ایسے اقدامات مسترد کر دیے جاتے ہیں، اس لیے اصل امتحان اب اسرائیل کے رد عمل کا ہے۔ تجزیہ کاروں کے مطابق اگر اسرائیل اس معاہدے کو آگے بڑھاتا ہے تو عالمی سطح پر بھی اس کے اثرات دیکھنے کو ملیں گے۔ امریکہ اور یورپی ممالک جو بارہا جنگ بندی کے مطالبات کرتے آئے ہیں، وہ اس پیش رفت کو مثبت انداز میں دیکھیں گے، لیکن اگر اسرائیل نے اسے مسترد کر دیا تو یہ ایک اور ناکام کوشش قرار دی جائے گی، جس سے نہ صرف غزہ بلکہ پورا خطہ مزید عدم استحکام کا شکار ہوگا۔ تو ناظرین، حماس کی جانب سے جنگ بندی کی منظوری ایک اہم سنگ میل ہے، لیکن اب فیصلہ اسرائیل کے ہاتھ میں ہے۔ کیا یہ 60 دن کی جنگ بندی واقعی خطے میں سکون لے کر آئے گی یا پھر ایک اور ناکام معاہدہ ثابت ہوگی؟ یہ آنے والے وقت ہی بتائے گا۔ آپ اس پیش رفت کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ کیا اسرائیل بھی جنگ بندی پر آمادہ ہو جائے گا یا پھر حالات ایک بار پھر وہیں جا کر رکیں گے؟ اپنی رائے کمنٹ میں ضرور دیں اور مزید مستند اور بروقت خبریں جاننے کے لیے اے بی نیوز کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔